ناظرین، فن لینڈ شمالی یورپ میں واقع ایک نورڈک ملک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فن لینڈ کی تاریخ اور اس کے متعلق چند نہایت ہی دلچسپ اور امیزنگ فیکٹس بتاؤں گا، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ فن لینڈ قرون وسطی کی آخری دور سے لے کر 19ویں صدی کے اوائل تک کئی صدیوں تک سویڈن کی بادشاہی کا حصہ رہا۔ اس دوران سویڈش ثقافت اور زبان نے اس علاقے کو متاثر کیا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں فن لینڈ روسی سلطنت کے اندر ایک خود مختار گرینڈ ڈچی کے طور پر روسی حکمرانی کے تحت آیا۔ اس مدت نے فن لینڈ کو اپنے بہت سے قوانین اور اداروں کو برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ فن لینڈ نے روسی انقلاب کی افراتفری کے دوران 6 دسمبر 1917 کو روس سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ اس تاریخ کو اب فن لینڈ کے یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فن لینڈ نے سوویت یونین کے خلاف سرمائی جنگ 1939 سے 1940 اور تسلسل کی جنگ 1941 سے 1944 تک لڑی۔ تعداد سے زیادہ ہونے کے باوجود فن لینڈ نے اپنی آزادی برقرار رکھی۔ فن لینڈ کو اکثر 1000 جھیلوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، لیکن اس میں در حقیقت 1,28,000 جھیلیں ہیں، جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ جھیلوں والے ممالک میں سے ایک بناتی ہیں۔ روانیمی فنش لیپ لینڈ کا ایک شہر اکثر سانتا کلاز کا سرکاری آبائی شہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ سال بھر سیاحوں کو سانتا کے گاؤں کے دورہ کرنے کے لیے راغب کرتا ہے۔ فن لینڈ کا تعلیمی نظام اپنے اعلیٰ معیار کے لیے مشہور ہے۔ فن لینڈ کے طلباء کے اسکول کے دن کم ہوتے ہیں، کم سے کم ہوم ورک ہوتا ہے اور پھر بھی بہترین تعلیمی نتائج حاصل کرتے ہیں۔ سونا فن لینڈ کی ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ فن لینڈ میں ایک اندازے کے مطابق 2 ملین سونا ہے، جو کہ ملک کی آبادی سے زیادہ ہے۔ فنش اور سویڈش فن لینڈ کی 2 سرکاری زبانیں ہیں۔ فنش یورالک زبان کے خاندان کے اندر ایک منفرد زبان اس کی پیچیدگی کے لیے جانی جاتی ہے۔ فن لینڈ عالمی صنفی مساوات کی شرعیہ جات میں مسلسل اعلیٰ مقام پر ہے۔ یہ یورپ کا پہلا ملک تھا جس نے 1906 میں خواتین کو ووٹ کا حق دیا۔ دی مومنٹس فن لینڈ کے مصنف ٹو جانسن کی تخلیق کردہ کتابوں اور کارٹونوں کی ایک مشہور سیریز دنیا بھر میں مقبول ہے۔ فن لینڈ ڈیزائن اور فن تعمیر میں اپنی شراکت کے لیے مشہور ہے، جس میں مشہور ڈیزائنز جیسے الوار آلٹو اور میریمیکو ہیں۔ مڈ سمر فن لینڈ میں سب سے اہم تعطیلات میں سے ایک ہے، جس میں الاؤ، تہوار اور آدھی رات کے طلوع آفتاب کی مشہور روایت ہے۔ فن لینڈ میں ایک قومی ہیرو موسیقار جین سیبیلیس کو ہیلسنکی میں ایک یادگار سے نوازا گیا ہے، جس میں ان کی مشابہت ہے۔ فن لینڈ کی تاریخ اور منفرد ثقافت اس کی شاندار قدرتی خوبصورتی اور جدید اختراعات کے ساتھ اسے ایک دلکش ملک بناتی ہے، جس میں پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔